بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، قباء وادی میں تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ آئے، سیدنا ابو ایوب انصاری کے مہمان ٹھہرے۔ لوگوں کو اپنے گھر کی تعمیر کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کو اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر تھی۔ پہلے مسجد تعمیر کی، پھر اپنے اور اپنی ازواج کے حجرے تعمیر کرائے۔ کیوں؟ کہ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مساجد ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ مساجد ہیں جہاں انوار الہیہ کی برسات ہوتی ہے۔ مساجد ہیں جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مساجد ہیں جو آسمان پر فرشتوں کو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند لگتے ہیں۔ مساجد ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ذات سے نسبت دے کر اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ جو چاہے مسجد کی تعمیر کر لے، جو چاہے مسجد کی آبادی میں حصہ ڈالے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا ان کے اوصاف ہیں، پہلا وصف وہ اللہ پر ایقان اور ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ الصلاۃ فرق بین العبد والکفر، یہ نماز ہے جو ایک مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ منافق جن کی زبان کی نوک پر ایمان تھا، دل میں ایمان نہیں اترا تھا، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ نماز سے فرار نہیں اختیار کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر نماز میں نہ آئے، مسجد میں حاضری نہ دی، جماعت میں شامل نہ ہوئے تو ان کا کفر جنہوں نے چھپا کے رکھا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جسے اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتا اور آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مسجد کی آبادی وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، والیوم الآخر جسے آخرت کی پیشی کا خیال ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس مال سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ جو اللہ نے بیان کیے ان مصارف میں اس پیسے کو لگاتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک اور خوبی، وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں جھکتے ہیں تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدے میں سر جھکانے والا کسی اور کے آگے نہ من جھکائے گا نہ تن جھکائے گا۔ وہ ایک اللہ کو رب مان کر کسی اور کو اپنا آقا اور اپنا مولا نہیں تسلیم کرے گا۔ وہ اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کو رب نہیں بنائے گا۔ ملازم ہے تو اپنے آقا کو اپنا معبود نہیں سمجھے گا۔ کھیتی باڑی میں لگتا ہے، گھر بار میں لگتا ہے،
ڈرائیوری کا کام کرتا ہے، یہ سارے کام زندگی گزارنے کے لیے ہیں، لیکن انسان رہنے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے نماز پہلی شرط ہے۔